حال ہی میں انتقال کر گئی روحانی علمی تعلیمی شخصیت شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ 25 جنوری بروز اتوار بنگلور کی مسجد قادریہ کے قریب مختار منزل میں ہوئے اس تعزیتی اجلاس میں علماء کرام عمائدین نے شرکت کی۔ مختلف سنی تنظیموں سے وابستہ نمائندہ شخصیات موجود رہیں اور شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی اور ان تمام نے مل کر شاہ فیض اللہ بیگ جنیدی کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ شاخ جیسی نگر بنگلور کی جانب سے یہ تعزیتی اجلاس ہوا۔ نہ عقبہ کی پریشانی نہ دنیا کا کوئی غم ہے، نہ عقبہ کی پریشانی۔ اس اجلاس میں بارگاہ قطب العارفین چک بلاپور کے گدی نشین سید محمد عظمت اللہ شاہ سیلانی مخدومی، جانشین تاج المشائخ ایڈوکیٹ وہاج بابا جنیدی، منہاج القرآن کے صدر سید فراز محی الدین، سیکریٹری ایوب انصاری، آل کرناٹکا میلاد و جلوس رحمت للعالمین کمیٹی کے صدر اسماعیل شریف نانا وارسی، مولانا مصطفیٰ کمال پاشا نقش بندی، مولانا ذوالفقار علی خان، گلبرگہ کے شاہ محمد طاہر علاء الدین جنیدی، عبدالبقی الجنیدی، معین الدین جنیدی، رائچور کے عمادار نواب انصاری و دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ روزنامہ سالار کے سابق ایڈیٹر افتخار احمد شریف و دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ انجمن قادریہ چشتیہ جنیدیہ برانچ جیسی نگر کے زیر اہتمام آج ڈاکٹر فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب کا جو حالیہ میں انتقال ہوا تھا اس کا ایک تعزیتی پروگرام رکھا گیا، جس میں علماء کرام اور مختلف سلاسل کے مشائخین عظام، سجدگان اور معززان شہر بنگلور کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی اور حاضرین جلسہ بھی بڑے ہی پرسکون طریقے سے فیض اللہ بیگ صاحب الجنیدی کے زندگی کے جو مقصد تھا اس کو سماعت فرمایا۔ فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب اپنے آپ میں ایک انجمن تھی جنہوں نے دین اسلام کے لیے، اہل سنت الجماعت کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے اور انجمن قادریہ چشتیہ جنیدیہ کے سلسلے کے لیے آپ نے کام کیا۔ آپ ایک ٹیچر رہتے پر انہوں نے اردو کی خدمت پوری زندگی ادا کی اور ساتھ ساتھ خانقاہی نظام انہوں نے بخوبی طریقے سے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسی نگر میں ایک انجمن قادریہ چشتیہ جنیدیہ کی باضابطہ خانقاہ ہے، جہاں پر پورا نظام ذکر و اذکار تمام چیزیں باضابطہ طریقے سے چلائی جاتی ہیں۔ اور بیگ صاحب جنیدی نے بنگلور میں، شہر بنگلور میں مختلف مساجدوں پر کام کیا ہے، وہاں پر اہل سنت الجماعت کی تقویت دی ہے۔ نہ صرف اہل سنت الجماعت بلکہ ملت اسلامیہ اور دین اسلام کے تعلق سے بھی آپ اپنی زندگی بھر خدمت انجام دیتے گئے۔ ان کے لیے آج اس تعزیتی جلسے میں دعائیں کی گئی ان کے درجات بلند ہونے کے لیے، اور ان کو ایک بہترین خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تمام ان کے فرزندان، بھائی اور ان سے وابستہ لوگ حضرات، سیف اللہ بیگ صاحب، چاہے اطہر صاحب اور دیگر جتنے بھی ان کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے آج کے دن یہ عہد کیا ہے اس تعزیتی جلسے میں کہ بیگ صاحب نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں، جو مشن کو ادھورا رکھا ہے، اس مشن کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں کہ ہم فیض اللہ بیگ صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائیں اور فیض اللہ بیگ صاحب کے مشن کو
आगे बढ़ाने की हम तमाम लोगों को मुखलिसाना तरीके से तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम में मिनहाजुल कुरान के तमाम जिम्मेदारान, तमाम दीगर मसालिक, दीगर सलासिल के जिम्मेदारान, मेहमानान और बिलखुसूस तखद्दुस माब शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शेख दक्कन अलैहि रहमा गुलबर्गा शरीफ ने अपने फर्जंद अकबर जनाब फजीलत माब ताहिर अलाउद्दीन जुनैदी साहब जानशीन सज्जादा नशीन को इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर भेजा है, भेजकर ये पैगाम रवाना किया है। फैजुल्लाह बेग साहब के अहले ख़ानदान के साथ ताज़ियत पेश की है और बेग साहब के हक़ में भरपूर दुआएं की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वहाज बाबा है। मैं ताजुल मशाइख हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी का 3rd नंबर का बेटा हूँ। नक्शबंदी अल क़ादरी खलीफा हुज़ूर तस्कीनुल मशाइख में शहर गंगावती का बाशिंदा हूँ। मेरा ज़िला कुप्पल बनता है। आज मैं यहाँ पर आने की वजह सूफी बासफ़ा पीर तरीक़त जनाब डॉक्टर फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आज के इस ताज़ियती इजलास में शिरकत का मौका हुआ है और आपकी ज़िंदगी को हमने देखा है, बहुत ही करीब से देखा है कि आपका मिलना जुलना मुसलमानों से ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी एक साथ था। बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बड़ी मिलनसार से मिलते थे। जो भी आपसे मिलता तो कहता कि भी आपसे मिलने के बाद हमारी रूह को तस्कीन मिल गई है। तो इस तरह से आप सारी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना थे। आपने मोहब्बत का पैगाम दिया और उल्फत का पैगाम दिया और ग़ुलाम मोहम्मद बन करके एक सच्चा अच्छा मुसलमान, एक सच्चा सुन्नी मुसलमान बन करके जीने का एक सलीक़ा बताया और सबसे यही कहते थे कि हमें जीना है तो एक अच्छा इंसान बन करके जीना है और अपनी ज़िंदगी में वो कर दिखाया। अच्छे रहे, अच्छे इंसान बन करके रहे, इंसानों के काम आकर के रहे, जिसका सबूत आज का ये प्रोग्राम है कि यहाँ पर तमाम के तमाम अहले मोहब्बत जमा होकर के आपकी बारगाह में ताज़ियत पेश कर रहे हैं। इसका यही माना है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत इन तमाम के दिलों में डाला तो सब यहाँ मिल करके जमा हो गए हैं। मैं यही पैगाम देता हूँ कि हम तमाम को आपकी ज़िंदगी को देखना है। अपनी ज़िंदगी में जो है खुशियाँ लाने के लिए हमें इंसानियत के काम आना है। इंसानियत के काम आना ही अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का ज़रिया है। जी चल रहे हैं, उसका सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। खानखाही सिलसिला जो यहाँ पर आगाज़ किया है हमारे फैज़ुल्लाह बेग जुनैदी साहब, मुझे कभी उम्मीद है कि उनके एक बहुत ही चहीते शागिर्द कहें या फिर जो है उनके एक रूहानी परवरदा कहें, हमारे अतहर पाशा हैं जो हर वक्त जो है आपके साथ रहते थे। बहुत ज़्यादा वक्त आपके साथ उन्होंने बिताया है और आपके जानशीन आपके फ़र्जंद अर्जुमंद हैं जो कि अभी अभी आपसे उनके जो दिल पर जो कैफियत गुजरी है प्रोग्राम में उन्होंने पेश किया है। ये दोनों शेर ऐसे हैं कि मुझे कभी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियतें बेग साहब की जैसी शख्सियतें साल खाल ही पैदा होती हैं और मेरी ये दुआ है कि उन्होंने जो वर्षा छोड़ा है इल्म का, तालीम का, उस वर्षे को हम बाकी रखें और आपकी जो हिदायतें रहीं आपके साथियों के लिए उन पर अमल करें। और जिस तरह फैज़ुल्लाह बेग साहब ने नमाज के ताल्लुक़ से बातें कही हैं उस पर अगर हम अमल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनके हक़ में सबसे बेहतरीन खराज अक़ीदत है। जो उर्दू ज़बान की बका के लिए वो तो उर्दू के मतवाले थे, उर्दू के दीवाने थे, उर्दू के परवाने थे और इतनी उर्दू ज़बान से मोहब्बत करने वाले मैंने बहुत कम देखे और उर्दू के लिए वो पूरी सारी रियासत का दौरा किया करते थे और हमेशा कहा करते थे कि अगर हम अपनी ज़बान की तरफ तवज्जो न दें, ज़बान मिट जाए तो हम भी बाकी नहीं रहेंगे, एक तहज़ीब जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बहुत कोशिश करते थे कि उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा जाए। हमेशा इसकी फ़िक्र में लगे रहते थे कि उर्दू ज़बान, उर्दू स्कूल किसी तरह बंद ना हो और उर्दू स्कूलों को अंग्रेज़ी, अब तो एक चलन शुरू हुआ है हुकूमत की जानिब से कि उर्दू स्कूलों को अंग्रेज़ी में जो है बदला जा सकता है, अंग्रेज़ी मीडियम में, लेकिन बेग साहब ने हमेशा इसकी मुखालिफत की और कहा कि ये आने वाले दिनों में एक बहुत इससे बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है, इसलिए हम अपने उर्दू स्कूलों का स्टेटस बाकी रखें, इसको किसी कीमत पर बदलने ना दें।
अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब जो हैं एक ऐसे कौम का दर्द रखने वाले, एक अच्छे एजुकेटेड थे। हर बच्चे को जो है एजुकेशन में अच्छे से अच्छा पढ़ाए उन्होंने। एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट को एक अच्छे फाइट लड़कों क्या काम करेगा तो उर्दू स्कूल को एक मैसेज दिए गवर्नमेंट को। जब तनवीर सेठ जो है एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो आइतवार के दिन रजा डिक्लेयर कर दे किसी उर्दू स्कूल के, नहीं आइतवार को नहीं कर को बोल को इन्हें फाइट लड़े। आइतवार को नहीं, हमना ईद जो है जुम्मा, तो जुम्मा कुछ हमना उर्दू स्कूल की रजा थी सो, तब से लेको अब तक उर्दू स्कूल को रजा जुम्मा कुछ थी सो, ठीक है। तो हमने जुम्मा कुछ होना कर को गवर्नमेंट से फाइट लड़को क्या कर दे इनो, एक कामयाबी, एक अच्छा मैसेज देखो कामयाबी दिए। क्या कामयाबी बोलेगा तो जो चाहे आइतवार को उर्दू स्कूल को रजा लेना चाह रही तो ले लो, नहीं बचत के स्कूल जुम्मा को रजा लेना चाह रही तो जुम्मा को रजा तुम्हें ले सकती कर को बोल को गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आया। तो ऐसे एक बहुत अच्छे अच्छे काम कर को ही इन्हों एक अच्छा मैसेज देखो ही, अच्छे एजुकेटेड थे इन्हों, इनकी याद बनाने के वास्ते आज एक प्रोग्राम कर को ही। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम हबीबुल्लाह खान बोल के। हमारे खलीफे साहब इन्हों एक अच्छी तरबियत थी हमारे साथ, इनकी एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं सिलसिले वाले जुनैदिया सिलसिले का मुरीदिन मई। इन्हों हमारे खलीफे साहब थे, हमारे पीर साहब थे इन्हों। हमारे गुरु मुर्शिदानी भाई हमेशा रहने के लिए साथी अक्सर रहते थे। एक साल पहले उनकी पर्दा हो गए रहमतुल्लाह अलैह साहब, उन्होंने मेरे से दोस्ती करवाई थी फैजुल्लाह बेग साहब, और बड़ी ही अच्छी शख्सियत थी। وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہوئے نماز پڑھیں، اپنے مریدوں کو ہمیشہ نماز کی تاکید، اپنے مریدوں کو جھوٹ بولنے سے روکنا۔ آج کے پیر تو حالات یہ ہے اللہ ماشاء اللہ جتنا زیادہ جھوٹ بول لیتا ہے اتنا ہی بڑا خطب ثابت ہوتا ہے۔ فیض اللہ بیگ کی ذات وہ رہی من خیر الناس من ینفع الناس، وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے۔ اس شخص نے بذات خود جب اردو اسکولوں کو جوائن کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اردو کو پڑھائی لیکن مسلمان بچوں کو مسلمان بنایا، اور حد تو یہ ہے کہ صرف مسلمان بچوں کو مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے سنیت کے لیے ہر اسکول میں کام کیا۔ جو طریقہ آپ آج غیروں کا دیکھتے ہیں نا اہل سنت کے خلاف، ہمارے یہاں تو سنیت کو مٹانے والے زیادہ ہیں، بس یہ کہتے ہیں جتنا طبقہ میرے مریدوں کا ہے وہی سنی ہے، باقی سب کے سب گئے باہر چولے۔
پہلے صوفی لوگ وہ ہوتے تھے یار، ان لوگوں کے درمیان شہزادے لوگ آ رہے ہیں، نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، میں یہاں پر آپ کو مثال دے دوں، شہزادہ جنیدی آیا ہوا ہے، وہاب بابا، ان کا سلسلہ چھوٹا سا نہیں، اگر کوئی دوسرا پیر آتا نا تو ہاتھ بڑھا کے ادھر تو مسافہ نہیں کرتا ہوں، اس کو ضرورت تھی کہ مولانا اٹھ کے خود اس کے پاس جائیں اور مسافہ کریں۔ کیوں؟ اس کی نظر میں اہمیت ہی نہیں کسی کی، وہ تو کہتا ہے بس اگر غوث اعظم کی برابر میں کوئی ہے تو میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن سلسلہ جنیدیہ وہ ہے کہ سیدنا حضرت جنید بغدادی کا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک اپنے دور کے عظیم پہلوان تھے، مطلب سلطنت کا نمبر 1 پہلوان، جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ گاما پہلوان تھا، آج کے دور کا انڈرٹیکر، اس قسم کے پہلوان تھے، لیکن کیا اکھاڑے میں ہے مضبوط ترین حکومت کا پہلوان۔ میں اس خانقاہ کے ادب کو بتا رہا ہوں، یہ میری عطا۔ حضرت فیض اللہ جنیدی اس شخص کی زندگی کا عالم دیکھیں جو اس شخص نے جہاں بھی گیا دین کے چراغ والا انسان، اور حقیقت یہ ہے سنیت کے لیے راتوں دن یہ انسان اس طرح سے کوشاں رہا کہ یہاں پر نہیں بلکہ آل کرناٹکا نہیں، آل بنگلور بھی اگر ہم وہ آل انڈیا بھی نظر ڈالیں تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ساری کی ساری جگہوں میں اکثریت وہ تھی جو فیض اللہ بیگ جنیدی کو جانتے۔ کیوں؟ اس شخص کو اپنے عالموں سے بھی محبت تھی، پیروں سے بھی محبت تھی، بزرگان دین سے بھی محبت تھی، صوفیہ سے بھی محبت تھی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں بڑے بڑے اجلاس میں خواہ منشٹ شخص ہو، بڑے بڑے علماء ہو، اس آدمی کا ایک ہی طریقہ رہا، کبھی سج دھج کے نہیں جاتا تھا، کریم پاؤڈر لگا کے نہیں جاتا تھا، کبھی اپنے آپ کو خوبصورت اور حسین دکھانا نہیں چاہتا تھا دوسروں کی طرح سے، بلکہ جب بھی گیا تو وہ ایک چھوٹی سی ٹوپی ہے، ایک گلے میں رومال پڑا ہوا ہے، وہی کپڑے، ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر جا کے کپڑے بدل کے آؤں، چمکتے ہوئے کپڑے پہن کے دوسروں کو دکھاؤں۔ یہ دوسروں کا حال ہے جو صرف چمک کر اوپر چمکتے ہیں، اندر کیا حال ہے وہ خود جانتے۔ اور پھر اس آدمی کو دیکھیں، ہر چلتی ہوئی تحریک، ہر کام کر فرما دیں، ہر چلنے والی تحریک، ہر کام کرنے والا مشن، ہر کام کرنے والے انسان کے پاس اس آدمی کا یہ حال تھا کہ خود پہنچتا یہ آدمی مشورے دیتا۔ بہت سے اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ منہاج القرآن سینٹر کے اندر اگر کوئی جلسہ ہوا، ان کو بلا لیا گیا تو کھڑے ہونے کے بعد میں وہ باقاعدہ وہ مؤثر مشوروں سے نوازتے تھے کہ اگر ان پہ عمل کر لیا جاتا تو اللہ کی قسم آتا ہے کون میرے ساتھ آتا ہے کون میرے ساتھ نہیں آتا، کام کرتے چلے جاؤ بڑھتے چلے جاؤ۔ تو جب یہ حالات بنے کہ کام کرتے چلے جاؤ آگے بڑھتے چلے جاؤ تو وہی وجہ ہے یار، ورنہ کسی کے جنازے میں بھی اتنے آدمی نہیں ہوتے جتنے یہاں چہلم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس لیے اس آدمی نے دلوں میں جگہ بنائی تھی، زبان پہ ضرورت سے بھی باپ مرے اور دولت ملے، لیکن یہ باپ ایسا تھا کہ بچوں کو بھی احساس ہوا، مریدوں کو بھی احساس ہوا، چاہنے والوں کو بھی احساس ہوا۔ حقیقتاً ایک عجیب قسم کا جھٹکا لگا تھا جب سنا کہ فیض اللہ بیگ صاحب کی علت ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ فیض اللہ بیگ کا اپنا مشن تھا کہ قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے، حدیث سیکھی جائے، حدیث سکھائی جائے، بزرگان دین کی عزت کی جائے، بزرگان دین کی عزت کرائی جائے۔ حالت تو یہ بن گئی ہے کہ اپنی عزت کروانے والے لوگ خود ہی نہیں جانتے کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، جب پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔
میں جناب حاجی فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب علیہ رحمہ ہم حاضر ہوئے ہیں. تقریباً میں ان کو 8 یا 9 سال کی پہچان اور ہماری دوستی رہی. بہت سے خطابات ان کی صدارت میں نے کیے. زیادہ کچھ تو میں کہنا نہیں چاہوں گا. یہ ایک بات میں نے فیض اللہ بیگ جنیدی صاحب کی اندر یہ محسوس کی کہ ان میں ان کے پیر کی جھلک نظر آتی تھی, ان میں ان کے پیر کی ادا نظر آتی تھی. وہی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ کہاں بھی جہاں بھی وہ ہوں, لیکن نماز کے وقت پر میں نے یہ اثر سے سنا بھی کہ جب آپ کو شدید درد محسوس ہوا تو اپنے معمول کے مطابق آپ زوال کے بعد نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے. اپنی طبیعت کی طرف اور اپنے درد کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے معمول پر قائم رہے اور نوافل ادا کی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے پیر کا جلوہ مرید کے اندر نظر آئے. پابند شراب تھے, عاجزی اور انکساری سے ملنا, چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنا آپ کا معمول رہا. جتنی بھی دن آپ کا ساتھ آپ کی صحبت میسر ہوئی, یہی بات میں نے دیکھی کہ ان کے منہ سے کوئی ناگوار بات یا ناگوار الفاظ میں نے نہیں سنے, اور اپنے پیر کامل کی اتباع ادب کے اندر حد درجہ مشغول تھے. زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آج کے دور میں سخت ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. فیض اللہ بیگ جنیدی علیہ رحمہ کا ہم سے الگ ہو جانا یہ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اہل بیت و صحابہ اکرام بالخصوص پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ان کی قبر کو جوار رحمت بنائے, تا حد نظر کشادہ فرمائے, اور ان کے لواقین کو صدر جمیل عطا فرمائے. میں سکون ہوتا تھا جو انسان کا درد اپنا سمجھتے تھے. آج ہم یاد کر رہے ہیں ایک بہترین بیٹے, ایک فخر مرشد, ایک محبت بھرا بھائی, ایک رہنما استاد, ایک ڈاکٹر, ایک دوست, ایک ٹیچر, اس کہیں کے لیے ایک فادر فگر. صبح جاگنگ کرنے والا مسافر, ہیرو ہونڈا پر مسکراتے ہوئے حضرت جو ہر راستے میں ملنے والے انسان کو اپنا بنا لیتے تھے. میرے لیے وہ سب کچھ تھے. میرا ابو مرحوم شاہ ڈاکٹر فیض اللہ بیگ جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہیرو, میرے رول ماڈل اور میری زندگی کی سب سے بڑی انسپریشن. میں آج اپنے دادا دادی کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں. مرحوم غوث بیگ جنیدی اور مرحوم زیب النساء محترمہ, انہوں نے بہت فخر اور مشکل زندگی دیکھی, لیکن انہوں نے ایسے بیٹوں کی تربیت کی جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلے اور ہمیشہ لوگوں کی مدد کی. میرے ابو بنگلور آئے, ایک چھوٹے سے کمرے میں رہے اور روز 3 کلومیٹر پیدل چلا کرتے تھے, کیونکہ صرف وہ ایک دکان تھی جدھر اردو پیپر آیا کرتا تھا. تو وہ پڑھنے کے لیے ہر دن صبح 3 کلومیٹر چلا کرتے, ادھر پہ جاتے. جو وہ چائے نہیں پیتے پھر بھی ادھر جا کے وہ چائے کی دکان پہ نیوز پیپر پڑھا کرتے تھے اردو کا. میں یہیں سے کہہ سکتا ہوں جب اللہ کسی ماں باپ کو ایسا بیٹا دیتا ہے وہ بھی ان کے صبر کا بدلہ ہوتا ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں لیکن ابو کے بغیر. اب کوئی نہیں جو فون کر کے پوچھے بیٹا کہاں کھانا کھایا, اب کوئی نہیں جو لیکچر دے بہت پتلا ہو گیا ہے کچھ کھایا کر. ہر مسئلے میں وہ کہتے تھے ٹینشن مت لو, ہو جائے گا, اللہ کی دعا سے ہو جاتا ہے. کمیونٹی کا مسئلہ ہو, گھر کا مسئلہ ہو یا کسی کا نجی معاملہ ہو, ابو ہر چیز کو آسان بنا دیتے تھے. آج ہم ان کی چمکتی مسکراہٹ کے بغیر رہ گئے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے وہ اب ایک بہتر جگہ پر ہیں انشاءاللہ. آج ان کی وراثت شروع ہو رہی ہے. ان کی محنت, ان کا خوف, ان کی ذمہ داری اب ہم سب پر ہے. ہم وعدہ کریں کہ اسلام کے لیے کھڑے رہیں,
اردو کو زندہ رکھیں، انسانیت کے لیے کام کریں گے۔ جو مشال ابو نے جلائی ہے، جو میرے پیر سرکار شاہ تاج الدین جنیدی بابا نے جلائی تھی، اس کو بجھنے نہ دیں، ہم اسے اور روشن کریں گے انشاءاللہ۔ میں ابو کے تمام دوستوں، بزرگوں اور سینئرز اور درخواست کرتا ہوں، مہربانی کر کے اس سلسلے کو کبھی رکنے نہ دیں۔ اردو اسلام اور اردو ہمیشہ پہلے رہیں۔ خانقاہ جنیدی جیسے نگر کو آباد رکھیں اور ذکر میں شامل ہو، اس سے میرے ابو کی روح کو سکون ملے گا۔ ہمارے زمانے، ہم ابا کہا کرتے تھے، ہمارے زمانے میں جذبہ تھا ہم لوگوں میں، آج سب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ آج ہم خاموش نہ رہیں، اب جب ابو ہمارے ساتھ نہیں رہیں تو ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ چلیے ان کا خوف پورا کریں، چلیے اپنے حضرت کو خوش کریں۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ مصطفیٰ کے منگتے ہیں ہم، درے مصطفیٰ کے منگتے ہیں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، ہم درے مصطفیٰ کے منگتے ہیں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، جو گدا ہے درے محمد کے، جو گدا ہے درے محمد کے، کچھ نہیں مانگتے زمانے سے، جو گدا ہے درے محمد کے، کچھ نہیں مانگتے زمانے سے، جب کوئی بات نہ بنے تیری، یا نبی پکارا کر، جب کوئی بات نہ میں لیے پھرتا ہوں چہرہ تاج بابا کا، جدھر دیکھوں نظر آتا ہے جلوہ تاج بابا کا، جدھر دیکھوں نظر آتا ہے جلوہ تاج بابا کا۔ شریعت میں، طریقت معرفت میں اور حقیقت میں، شریعت میں، طریقت معرفت میں اور حقیقت میں، کوئی ثانی کوئی ہمسر نہ پایا تاج بابا کا، کوئی ثانی کوئی ہمسر نہ پایا تاج بابا کا۔ جنیدی تاج ہے سر پر، سراجی پیراہن تن پر، جنیدی تاج ہے سر پر، سراجی پیراہن تن پر، ہے سرتا پاسراپا غوث جیسا تاج بابا کا، ہے سرتا پاسراپا کا۔ نہ دنیا کا کوئی غم ہے، نہ عقبیٰ کی پریشانی،
نہ دنیا کا کوئی غم ہے نہ عقبا کی پریشان آج بابا کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا کے ہاتھوں سے ملا کرتا ہے روزانہ شہ افضل کے ہاتھوں سے ملا کرتا ہے روزانہ سراجو دین دیتے ہیں اتارا سر تعظیم کی خاطر نظر اٹھتے ہی جھک جاتی سر تعظیم کی خاطر آتے کچھ ایسا روب ایسا دبدبا تھا تاج بابا کا کچھ ایسا روب ایسا دبدبا تھا تاج بابا کا جہاں بھر کا سکون میں لیے پھرتا ہوں چہرہ تاج بابا کا جدھر دیکھو نظر آتا ہے جلوہ تاج بابا کا والسلام علیکم محمد طاہر علاؤالدین جنیدی صاحب جانشین سجادہ نشین روزہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ شیخ روزہ گلبرگہ تقدس مآب سید عظمت اللہ سیلانی صاحب قبلہ حالی جناب سید کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ سید فراز محی الدین صاحب اسماعیل شریف نانا صاحب ایوب انصاری صاحب اور شہنشین کے تشریف فرما مشائخین سجدگان واجب الاحترام علماء کرام سلسلہ جنیدیہ کے خلفاء حضرات اور دیگر سلسلوں کے خلفاء حضرات اور جناب فیض اللہ بیگ صاحب جنیدی صاحب کے فرزند اور ان کے بھائی اور ان کے خاندان کے افراد اور سلسلہ جنیدیہ انجمن قادریہ چشتیہ جنیدیہ کے تمام مریدین متقدین اور سننے والے بزرگان نمبر نوجوان بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ عالی جناب فیض اللہ بیگ صاحب جنیدی کا تعزیتی جلسہ رکھا گیا ہے، جس میں آپ نے بہت دیر سے مختلف علماء کرام مشائخین عظام اور ان کے دوست و احباب کے ساتھ ان کے خیالات کو سنا۔ بس مجھے بھی ان کی شخصیت پر کہنے کا موقع دیا، اور میں یہاں پر اس بات کو پہلے عرض کر دوں کہ سجادہ نشین روزہ شیخ تقدس مآب حضرت شیخ شاہ محمد ڈاکٹر افضل الدین جنیدی صاحب معروف با سراج بابا نے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے وہ اس جلسے میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہوں نے ان کے فرزند اکبر کو یہاں پر بھیجا ہے اور افراد خاندان سے تعزیت پیش کی ہے اور فیض اللہ بیگ صاحب کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں۔ بس میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمارا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت کر جانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایسے بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے جو اس دنیا میں اپنے کردار سے، اپنے اوصاف سے، اپنے خدمات سے، اپنے اخلاق سے وہ ایسے کچھ کام دنیا میں کر جاتے ہیں
جسے ہم ان کے یادوں کو، ان کی خدمات کو، ہم ان کے دل و دماغ میں ان کے خدمات ہمیشہ کے لیے تازے رہتے ہیں۔ فیض اللہ بیگ صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہنا، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کے جو خدمات تھے، ان کی جو عملی زندگی تھی وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ایک مشعل راہ ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بہت ساری باتیں سنی، سالار پیپر کے ایڈیٹر بڑے ہی اچھے طریقے سے ان کے خدمات کو بیان کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ بڑا پروگرام انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، اردو کے خاموش خدمت گزار تھے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اردو کی ہی خدمت نہیں کی، بلکہ بیگ صاحب سے ہمارا تعلق پورا بچپنے سے ہمارا تعلق بیگ صاحب سے، اور آپ روحانی طریقے سے وسائل کے ذریعے سے خدمت خلق کرتے تھے، ایک خدمت بھی کرتے تھے، آپ مختلف شعبہ حیات میں کام کرتے تھے اور انسانیت کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ آپ بلکہ یہ کہوں گا تو اپنی خود کی ایک ذات میں ایک انجمن تھی۔ فیض اللہ بیگ صاحب ہر شعبے میں آپ اتنے متحرک، اتنے ایکٹیو تھے، جب انتقال ہوا اس سے کچھ دن پہلے بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز میں وہ موجود نظر آتے تھے۔ تو لہذا فیض اللہ بیگ صاحب کو اپنے پیر مرشد، جو ہمارے پیر مرشد ہیں حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے ایک خصوصی طور پر نسبت تھی۔ وہ لولاؤ میں جب ہم تھے، لولاؤ کو بھی وہ بیگ صاحب وہاں پر آتے تھے، بنگلور میں جب آتے تو بنگلور میں بھی پورا سفر، جب تک ہمارے پیر مرشد بنگلور میں رہتے تھے تب تک وہ ساتھ میں ہی بالکل رہتے تھے۔ پھر مقررہ کو بھی آتے تھے، اور بنگلور کے کئی ایک پروگرامز وہ خود اپنے طرف سے بناتے تھے، اور اس سے کچھ حضرات کو بلکہ ہم لوگوں کو بھی ایک اعتراض ہوتا تھا۔ اس لیے اعتراض ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پروگرام بنا دیے بیگ صاحب، اب اتنا کیسا سفر کریں، اتنا سب چیزیں کیسا ہمارے پیر و مرشد دیکھیں۔ تو بیگ صاحب کو ہم بار بار بولتے تھے، بیگ صاحب آپ بہت سارے پروگرامز بنا دے رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فوراً ہمارے پیر و مرشد قبلہ کہتے ہیں کہ نالہ خاموش بیٹھ، بیگ صاحب دین کے واسطے کام کر رہے ہیں، بیگ صاحب اہل سنت جماعت کے واسطے کام کر رہے ہیں۔ تو بیگ صاحب کی ہمہ جہت شخصیت، جب کبھی بھی سلسلہ جنیدیہ کی بات آتی تو جنیدی سلسلے کے لیے آج جیسی نگر میں خانقاہ کی بنیاد بیگ صاحب نے ڈالی، اس سے پہلے ٹینی روڈ پر خانقاہ، وہاں پر ذکر و اذکار کا یہ چلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں کئی ایک مساجدوں کے اوپر بیگ صاحب نے کام کیا، کئی ایک مساجدوں کو اہل سنت الجماعت سے جوڑ کر رکھا، کئی ایک مساجدوں کو اپنے لوگوں کو مساجدوں سے جوڑ کر رکھا۔ یہ بیگ صاحب نے بہت سارے خدمات انجام دیے، جیسا سالار کے چیف ایڈیٹر یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا پروگرام کیے تھے بیگ صاحب۔ تو اسی طریقے سے اپنے پیر و مرشد قبلہ کے انتقال کے بعد میں بیگ صاحب قبلہ یہاں پر کئی ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شریف نانا صاحب ہیں، ایوب انصاری صاحب ہیں، دوسرے حضرات ہیں، ان تمام کے ساتھ مل کر اسی میدان میں اپنے پیر کی تعزیت پیش کی، اسی کے صدقے میں وہی میدان کے دامن میں بیگ صاحب کی بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ بیگ صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کا نام ہے۔ ان کے فرزند نے بڑے ہی اچھے انداز میں کچھ باتوں کو بتایا۔ آپ بالکل مایوس مت ہو، بیگ صاحب کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، ان کے خدمات یقیناً ہمارے ساتھ میں ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ بیگ صاحب کو بہترین خراج عقیدت اگر پیش کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنیدی خانقاہ جنیدیہ کے جو نظام تھا، وہ نظام کو مخلصانہ طریقے سے آگے لے کر چلنا، جو بیگ صاحب نے بنیادیں رکھی ہیں مساجدوں میں، خانقاہوں میں، ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا مخلصانہ طریقے سے۔ بیگ صاحب کے فرزند بھی یہاں پر موجود ہیں، اطہر بھی یہاں پر موجود ہے، ہمارے بیگ صاحب بھی موجود ہیں،
باقی کے ڈیڑھ صاحب کے ساتھ میں جو رہنے والے تھے ان کی زندگی میں وہ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں. بیگ صاحب کو اگر بہترین خراج عقیدت پیش کرنی ہے تو فیض اللہ بیگ صاحب جنیدی کے تمام تر کیے ہوئے کاموں کو آپ آگے بڑھائیے. اس سے ان کی بھی روح خوش ہوگی اور ان کے پیر مرشد کی بھی روح خوش ہوگی, کیونکہ ایک زمانہ بھر خدمت کرتے چلے گئے تو اپنے پیر نے انہیں تراش کر ہیرو جیسا بنایا. اب ان کے خدمات اگر یہاں پر جو خلا پیدا ہوئی ہے, جو ویکیوم بنا ہے, وہ خلا کو ہم اس طریقے سے ہی رکھ دیں گے تو پھر ان کے زندگی میں کیے ہوئے تمام تر خدمات ضائع ہو جائیں گے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے خدمات کو فراموش نہیں کریں گے, ضائع ہونے نہیں دیں گے, ان کے خدمات کو آگے لے کر بڑھائیں گے اور سلسلہ جنیدیہ خانقاہ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کو آگے بڑھائیں. میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پردہ نشین میری ماں بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ یادگار تعزیت جلسہ بنام صوفی کا صفا عامل دست شفا پیر طریقت رہبر شریعت اصلاح ملت کے طلبگار ڈاکٹر شاہ محمد فیض اللہ بیگ جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منایا جا رہا ہے. آپ کی شخصیت کے متعلق ابھی تک آپ نے سلسلہ طریق کے لوگوں سے شریعت کے پاسباں حضرت العلامہ مولانا ذوالفقار علی خان صاحب, صدر تحریک منہاج القرآن کرناٹک اسٹیٹ سے بھی آپ نے سماعت کیا, سالار کے سابقہ چیف ایڈیٹر صاحب سے بھی آپ نے سماعت کیا. آپ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری حیات میں ایسا کمال دے اللہ, میری حیات میں ایسا کمال دے اللہ, نفس نفس میں مدینے کو ڈال دے ڈھال دے اللہ, نفس نفس کو مدینے میں ڈھال دے اللہ, میری حیات میں ایسا کمال دے اللہ جو دور سے دیکھے مجھے کہے غلام رسول, جو دور سے دیکھے مجھے کہے غلام رسول, تو میرے چہرے پر ایسا جمال دے اللہ, تو میرے چہرے پر ایسا جمال دے اللہ. اگر ان کی فیلڈ دیکھی جائے تو وہ ایک مدرس ہے. مدرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ درس و تدریس سے جو ہے اپنی خدمت کو انجام دے. گورنمنٹ سروینٹ ہیں, خدمت کر رہے ہیں, ماہانہ انہیں ایک اچھی سی موٹی سی رقم پگار کی شکل میں مل رہی ہے, اس کے باوجود بھی وہ درد رکھتے ہیں قرآن پاک کا. کہتے ہیں کہ حضرت قرآن تو سب پڑھتے ہیں, سب پڑھاتے ہیں, مگر پڑھنے کے بعد وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگوں کا قرآن کے صحیح اور غلط پڑھنے کی تمیز ہونا ضروری ہے, اور اس کا جو ہے ثبوت کہاں سے ملے گا, مجھ سے پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اس کا ثبوت کسی یونیورسٹی سے ملے گا, کسی کالج سے ملے گا. تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس قرآن پڑھے ہوئے نوجوان ہیں, قرآن پڑھے ہوئے بڑے لوگ ہیں, ان کی پہچان کیسے ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ایک کام کیجیے آپ کہ جو ہے کسی نہ کسی عربی ایک ایسے ادارے سے آپ جڑ جائیے جہاں پر لوگ خالی القرآن ہوں گے. خراج سے کتنا امام عاصم کوفی کو جانتے ہوں گے, خراج سبا اشرا سے کوفی کا امتحان دلاتے اور انہیں کامیاب کراتے. اگر کوئی ناکام ہوتا تو اسے ہمت دیتے, ہمت ایسی دیتے کہ چلو ٹھیک ہے کہ اس مرتبہ آپ کامیاب نہیں ہوئے تو کیا ہوا, اگلے سال تک ہم خوب تیاری کریں گے.
خوب تیاری کریں گے قرآن کو اچھے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دو نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو اگر ٹٹول کر کے کھنگالا جائے، ایک دو نہیں بلکہ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کھنگالا جائے، اہل سنت کا مزاج لوگوں نے جو ہے بگاڑ دیا ہے۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو اس کے پاس آتا ہے، اپنے آتے ہیں تو بھی سینے سے لگاتا ہے، غیر کا آتا ہے دل و دماغ میں اللہ کی معرفت کو بٹھاتا ہے، وہ اہل سنت کہلاتا ہے۔ بلا وجہ کے کفر کے فتوے دینے والا اہل سنت نہیں ہوتا۔ وہاں پر تنقید کرنے والے بھی ہوں گے۔ تعریف و تنقید کے چکر میں اللہ ہمارے نہیں پڑھتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی تھی تو اس وقت میں ہمارا کوئی نام نہیں تھا، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو نام لے کر کے جائیں گے۔ وہ نام کس کا لے کر کے جائیں گے؟ محمد کے غلام بننے کا نام لے کر کے جائیں گے، غلام محمد بن کر کے جائیں گے، شریعت اور طریقت پر عمل کرتے ہوئے جائیں گے۔ میں اپنے کلمات کو سمیٹتے ہوئے بس یہی کہوں گا کہ فیض اللہ بیگ جنیدی وہ شخصیت تھی کہ جو شریعت کے بھی پابند تھے، طریقت کے بھی پابند تھے۔ جب طریقت کے بھی پابند بنے تو ان کے اوپر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کے دروازے کھول دیے، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹے کبھی کی مجلس میں بیٹھتے یا کبھی خود داخل ہو جاتے، وقت آتا تو نماز کی پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز بھی پڑھتے، کثرت کے ساتھ نوافل کو ادا کرتے، کثرت سے نوافل کو ادا کرتے۔ تو میں یہی کہہ کر کے اپنے کلمات کو سمیٹوں گا جو اکثر کر کے ہمارے لیے، ہمارے اصلاح کے لیے فرمایا کرتے کہ بابا دیکھو طریقت، حقیقت، معرفت کی باتیں تو بہت لوگ بولتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کرنے کے لیے بنیاد شریعت ہے۔ تو آپ فرماتے کہ پہلے تو جسم دل کو شریعت سے دیکھیے، جم جائے جب نظر تو طریقت کو دیکھیے۔ پہلے تو جسم دل سے شریعت کو دیکھیے، یہ بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر طریقت نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اگر کوئی شریعت کا انکار کر کے طریقت کی بات کرے تو سمجھو کہ وہ گمراہ ہے، اور طریقت والا طریقت کو تو مانے مگر شریعت کو نہ مانے تو وہ ہندو ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو چشم دل سے شریعت کو دیکھیے، جم جائے جب نظر تو طریقت کو دیکھیے، یہ راہ ہی تو حقیقت کو دیکھیے، معرفت کے لطف حلاوت کو دیکھیے۔ یہ راہ ہے، اس راہ پر چلنے والے بہت کم ہیں مگر جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ وہ ہیں کہ جو یہ ایسے انمول ہیرے ہیں، ایسے انمول ہیرے ہیں کہ جب ہمارے درمیان رہتے ہیں تو تب بھی ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ جب وہ زمین میں جاتے ہیں، ان کے خبروں پر ہم جاتے ہیں تو ہمارے دل کے قلب کا، ہمارے دل کے سکون کا سامان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا پاک یہ ہمارے لیے فخر ہے، آپ سب نے اپنی ذاتی اور اپنی عمومی مدد سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا اپنی ضرورت سے کرتا ہوں، اور مولانا کافی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جب تک ہمارے کام نہیں ہوتے اس وقت تک
या नबी बुलाना रोज़ाए अनवर दिखाना सल्लल्लाहु अलैका नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम से मिलाना बारे जन्नत का दिलाना जाम का सदा पिलाना सल्लल्लाहु अलैका नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब इतना करम शाहे ज़मन हो खाली रूह से बदन हो आपके शहर का कफन हो और मदीने में दफन हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یا اللہ تیرے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام تابعین تابعین سے ہوتے ہوئے سلسلہ قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے تمام بزرگان دین سے ہوتے ہوئے فیض اللہ بیگ صاحب کی خدمت اقدس میں جو بھی کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس کا تحفہ پیش کرتے ہیں موقع تک ماں قبول فرما یا اللہ فیض اللہ بیگ صاحب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ تو قادر مطلق ہے ہم کو ہماری نسلوں کو قیامت تک جنتی جماعت کے راستے پر چلا یا اللہ فیض اللہ بیگ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرما یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ان کے قبر کو نور کا باغ بنا دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب البلسرات وقنا عذاب الميزان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا